من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سب سے پہلے ہم اس رب جلیل کی جو خالق کائنات ہے، جو رب السماوات ہے، جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جو جزا اور سزا کے دن کا واحد مالک ہے، جو خالق ہے، جو غفور ہے، جو غفار ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، سب خاص و عام حمدیں تعریفیں اسی کے لیے ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو روزی دینے والا ہے۔ جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام، صلاۃ و سلام برذات محمد مصطفیٰ سید المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، سرکار مدینہ، سرور سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر، کہ جن کی تفیض سے یہ دنیا و کائنات بنی، لاکھوں کروڑوں سلام ان برگزیدہ ہستیوں پر، اولیاء کرام پر، مشائخ اعظام پر، اہل بیت رسول پر، شہدائے کربلا پر، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 5 اسماء حسنہ مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ گزشتہ سے پیوستہ آج بھی میرے آقا کی شان رسالت، شان نبوت اور شان محبوبیت، اولیت اور آخریت انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہو۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کا انتظار کیا جاتا ہے بلا تاخیر اور بلا تمہید۔ جو آیا کریمہ مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر انہی اسماء حسنہ کی روشنی میں انشاءاللہ بإذن اللہ میرے سرکار کا یہ نور کا سفر جو ازلوں سے شروع ہے اور ابد تک جائے گا وہ بیان کریں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول۔ اول کے معنی پہلے کے ہوتے ہیں، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ پہلا اول ہے، سب سے اول۔
بلکہ اول سے بھی اول، اول تو جب بنا بھی نہیں وہ اس وقت بھی اول تھا، یہ اس کی شان ہے، اول والآخر، اور آخر بھی وہ، پہلا بھی وہ، آخر بھی وہ، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، یہ شان کریمی ہے اس کی۔ هو الظاہر، ظاہر بھی وہ، هو الباطن، باطن بھی وہ، پوشیدہ بھی، هو الاول، اول ایسا کہ اس سے اول کوئی کچھ نہیں، اور آخر ایسا کہ اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر ایسا کہ اس سے بڑھ کر ظاہر نہیں، اور باطن ایسا کہ اس سے بڑھ کر پوشیدہ اور باطن نہیں۔ وَهُوَ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ یہ تو تھا اس آیہ کریمہ کا لغوی ترجمہ۔ اس آیہ کریمہ کی مصداق خدا کی ذات بھی ہے، اور تمام مفسرین کرام اس بات پہ متفق علیہ ہیں کہ اس آیات بینات کی مصداق جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یعنی یہی اسماء جو ہیں وہ یہ اللہ کی طرف بھی لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے بعد سرکار کے ساتھ بھی یہی لگ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ اول ہے تو حضور بھی اول ہے، اللہ آخر ہے تو حضور بھی نبی آخر زمان ہیں، آخر پہ ہیں۔ اللہ ظاہر ہے، نبی پاک بھی ظاہر ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ ظاہر ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ باطن ہے تو اللہ کی یہ صفت باطن کی، پوشیدہ کی، میرے آقا کی بھی یہ صفت ہے کہ آپ باطن میں ہیں، یعنی آپ کا جو راز ہے، جو آپ کی شان جو ہے وہ اتنی پوشیدہ ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کے جاننے والی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اول ہے ذاتی طور پہ، اور حضور اول ہے صفاتی طور پہ۔ اللہ آخر ہے ذاتی طور پہ، اور حضور آخر ہے صفاتی طور پہ۔ آپ کی صفت آخر ہونے والے کی بھی ہے، نبی آخر زمان بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ظاہر بھی ہے، اس کی یہ صفت ذاتی صفت ہے، لیکن میرے آقا کی یہ صفت بھی صفاتی صفت ہے، عطائی صفت ہے۔ باطن بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے، اور میرے آقا اللہ کی عطا سے آپ کا شان اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اتنی پوشیدہ رکھی ہے۔ اسی طریقے سے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ذاتی طور پہ ہر چیز کے جاننے والا ہے، بغیر دماغ کے ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ لیکن میرے آقا، تمہارے آقا، ہم سب کے آقا، آقا انعامدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ نہیں، صفاتی طور پہ اور عطائی طور پہ اللہ کی عطا سے ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اور آپ کی یہ بھی شان ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب ہم نے تو آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جانتے تھے وہ تو جانتے ہی تھے، جو نہیں بھی جانتے تھے ہم نے تو آپ کو وہ کچھ بھی سکھا دیا، پیچھے کچھ نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کلو شیء علیم کی صفت ذاتی ہے، اور میرے تمہارے آقا کی یہ صفت پاک صفاتی اور عطائی ہے، اللہ کے دینے سے آپ کو یہ صفت دی۔
تو بات ہو رہی تھی پچھلے جمعے بھی اس نور کے سفر کی جو بہت لمبا چوڑا سفر ہے. میرے آقا کی ایک اور بھی حدیث پاک ہے جس سے میں آج اپنے خطبے کا آغاز کر رہا ہوں. میری سرکار نے فرمایا قال كنت اول النبیین فی الخلق. فرمایا قال كنت اول النبیین فی الخلق، اور ساتھ ہی اسی حدیث میں فرمایا وآخر النبیین فی البعث. اس کا مطلب کہ نبیوں میں سب سے پہلے میں ہوں خلق کے لحاظ، اور نبیوں میں ہی بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں. نبی آخر زمان بھی میری صفت ہے اور نبی اولین میں بھی میری صفت. خلق کے لحاظ سے اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، اور بعثت کے لحاظ سے مجھے سب سے آخر میں، سب نبیوں کے آخر میں نبی آخر زمان بنا کر بھیجا گیا. تو یہ قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخر النبیین فی البعث کے معنی یہ ہوئے کہ بعثت کے لحاظ سے حضور آخر پہ آئے اور خلق کے لحاظ سے حضور سب سے پہلے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک چاٹی میں کھجور کی ایک گٹلی ڈال دی جائے اور ایک ایک کر کے وہ چاٹی کھجوروں کی گٹلیوں سے بھر دی جائے، اندازاً 1,24,000 گٹکیں، 1,24,000 گٹلیاں اس چاٹی میں یا اس برتن میں یا اس کوزے میں ڈال دیتے. تو جو سب سے پہلے نمبر پر گٹک یا گٹلی کوزے میں ہم نے جو ڈالی تھی، چاٹی میں جو ڈالی تھی، جب اس چاٹی کو الٹ کریں گے، انڈیلیں گے، تو جو سب سے پہلے گٹلی ڈالی تھی وہ سب سے آخر میں آئے گی، اور جو سب سے آخر میں ڈالی تھی وہ سب سے پہلے جائے گی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو تخلیق کیا 1,24,000 یا کم و بیش. جتنے پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیے اس ساری مخلوق میں سے، انبیاء کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جس کے نبوت کا بیج ڈالا وہ میرے آقا کی ذات تھی. اور جب اس نبوت کی چاٹی کو، نبوت کے کوزے کو پلٹایا، الٹا کیا، تو جو سب سے پہلے گٹلی ڈالی تھی وہ سب سے آخر میں آ گئی، اور جو سب کے بعد میں ڈالی تھی وہ سب سے پہلے کی. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخر النبیین فی البعث. حضور فرمایا کہ میں خلقت کے لحاظ سے، مخلوق کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے میری تخلیق ہوئی، میری خلق ہوئی، مجھے پیدا کیا گیا، اور سب سے آخر میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. تو نبیوں میں سب سے پہلے حضور کی یہ بھی شان مبارکہ ہے کہ آپ اولین میں سے ہیں اور آخرین میں سے. نبی اول و آخر، وہ کسی شاعر نے بھی بڑا اچھا اسی حدیث پاک میں شعر لکھا ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. وہ لکھتا ہے نور محمد روشن آہا، نور محمد روشن آہا،
تے آدم ہجے نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے اوہی نور کھلویا اول آخر دونوں پاسے اوہی نور کھلویا نور محمد روشن آہا آدم ہجے نہ ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ 14,000 سال پہلے آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سنہ قبل اللہ پاک نے میری تخلیق فرمایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام 14,000 سال بعد بنائے گئے. 14,000 سال بعد آپ کی تخلیق ہوئی حدیث شریف کے مطابق. تو آدم تو ہوا ہی نہیں جب میرے آقا کا نور ازلی روشن تھا، چمک رہا تھا اور چمکا رہا تھا. پھر اس حدیث پاک سے بھی اور میرے آقا جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ شیش علیہ السلام کا پوچھنا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ابا جان آپ کی عظمت اور عزت اور شان زیادہ ہے یا جس نبی کی آپ بات کرتے ہیں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عظمت و شان زیادہ ہے. حضور کی یہ بھی شان مبارکہ ہے کہ آپ اولین میں سے ہیں اور آخرین میں سے ہیں. نبی اول و آخر وہ کسی شاعر نے بھی بڑا اچھا اسی حدیث پاک میں شعر لکھا ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. وہ لکھتا ہے نور محمد روشن آہا نور محمد روشن آہا تے آدم ہجے نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے اوہی نور کھلویا. اول آخر دونوں پاسے اوہی نور کھلویا. نور محمد روشن آہا آدم ہجے نہ ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ 14,000 سال پہلے آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سنہ قبل اللہ پاک نے میری تخلیق فرمایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام 14,000 سال بعد بنائے گئے. 14,000 سال بعد آپ کی تخلیق ہوئی حدیث شریف کے مطابق. تو آدم تو ہوا ہی نہیں جب میرے آقا کا نور ازلی روشن تھا، چمک رہا تھا اور چمکا رہا تھا. پھر اس حدیث پاک سے بھی اور میرے آقا جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ شیش علیہ السلام کا پوچھنا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ابا جان آپ کی عظمت اور عزت اور شان زیادہ ہے یا جس نبی کی آپ بات کرتے ہیں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عظمت و شان زیادہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابنی لولا محمدن ما خلقتک. اللہ فرماتا ہے لولا محمدن ما خلقتک کہ اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا لولا محمدن ما خلقتک یا آدم اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر میں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور. یہاں نور بشر کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں.
کوئی نوری پارٹی بنا رہا ہے، کوئی بشری پارٹی بنا رہا ہے، نور بشر کے ملاؤں نے جھگڑے ڈال لیے۔ کوئی کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبی ساڈے ورگا کھاوے پیوے اٹھے بیٹھے مکے دے جنگلاں بکریاں چراوے۔ اے دین دے ٹھیکیدار جڑے نویں نویں چودھری اٹھے تے نویں نویں دین دے ٹھیکیدار اٹھے، جنہیں نے دین نو گھر دی لونڈی بنا لی، انہاں دے یہ بھی دعوے نے کہ نبی دی مسلیت نبی ساڈے ورگا ہے، اور معاذ اللہ اتھوں تک کہ گل کہہ جاندے ہیں دین دے ٹھیکیدار کہ نقل کفر نہ باشد، انہاں دی نقل لاؤن لگے بھی کفر لازم آ جاتا، لہذا اسی انہوں دی گل ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ حضور کی شان کو جانتے ہی نہیں۔ یہ تو یہ خود صحابہ نہیں جانتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جناب ابو بکر کو کہ اے ابو بکر، حقیقت محمدیہ خدا کے سوا اور کوئی جانتا ہے، میری حقیقت کو اللہ کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں، میری رتبے کو، میری عظمت کو، میری شان کو، میری حقیقت کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، تو یہ 2 ٹکے کا ملا کہہ جانے، ان کو کیا پتا کہ حضور کی شان کیا ہے، اور حضور کس شان سے، کس عظمت سے، اور وہ شان نبوت اور شان رسالت لے کر آئے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا قال کنت اول النبیین فی الخلق اور آخر النبیین فی البعث، میں بعثت کے طور پہ آخر پہ آیا، لیکن خلقت کے طور پہ مخلوق بن کر میری تخلیق جو ہوئی وہ سب نبیوں سے پہلے۔ یہ شجر و قمر، شمس و قمر تیرے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، برگ و ثمر تمہارے لیے، ہم یہاں آئے تمہارے لیے، ہم یہاں آئے۔ خدا کی قسم یہ جو مولوی بکواس کرتا ہے، اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بھی نہ ہوتا، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ شان ہے آپ کی کہ شجر و حجر تمہارے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے، برگ و حجر تمہارے لیے، ہم یہاں آئے تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ قیامت دا ٹائم شور یہ میں اپنے دل کی گل کرنا، پتا نہیں میری کی کرتوت ہے، تیری کی کرتوت ہے، مولوی دی کی کرتوت ہے، زید دی کرتوت، بکر دی کرتوت، سب دا پتا، سب نے جاننا، کل شیء علیم وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ پھر یہ محشر کا میدان کس لیے برپا کر رہا ہے؟ یہ نامہ اعمال میزان پہ کیوں تولے جا رہے ہیں؟ سب کو تو وہ جانتا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ چنگا ہے، یہ مندہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی، سب تو وہ جانتا ہے۔ لیکن محشر کا میدان جو سجا رکھا ہے تو کس لیے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کے جاننے والا ہے۔ محشر کا میدان تو صرف اس لیے سجایا کہ وہ اپنے محبوب کی شان لوگوں کو دکھائے، محبوب کی شان شفاعت کے لیے، شان شفاعت کے لیے معاشر کا میدان بھی اس نے سجا لیا کہ آؤ دیکھو میرے محبوب کی شان شفاعت کیا ہے، کہ آج سارے نبی انکار کر رہے ہیں، سارے نبی کہہ رہے ہیں آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، اور ایک طرف کھڑے ہوئے میرے آقا مقام محبوب پہ یہ فرما رہے ہیں کہ انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں ہوں اس شفاعت کے لیے، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ تو شان محبوبی اور شان شفاعت دکھانے کے لیے
माशर का मैदान भी उसने बर्पा कर दिया, गर्म कर दिया, ताकि अपने महबूब की शान शफाअत दिखाई दे। वो लोग जो आज मेरे आका की शान को जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, शफाअत के मुनकर हैं, वसीले के मुनकर हैं, सरकार के नाम पे चिढ़ते हैं, सरकार के नाम पे शिर्क व बिदात के फतवे लगाते हैं, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन इनका नामा अमाल बाएं हाथ में होगा और ये मारे मारे फिरते रहेंगे और मेरे आका की शफाअत से महरूम हो जाए। इसलिए कि आपकी शान शफाअत भी यही है, आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं। और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह पाक आपकी वो शान शफाअत सबके नसीबों में करे और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की शफाअत फरमाएं। ये वादा है, ये अल्लाह का अपने महबूब से वादा है। जब मेरे आका कभी उम्मत के गुनाहों को देखकर तड़प जाते, रोते, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में सजदे करते, अब्दल शकूरा बन के अपनी उम्मत के लिए दुआएं फरमाते, पाँव पे वरम आ जाते, पाँव सूज जाते, रुकू में खड़े हैं, कभी क़याम में है, कभी रुकू में, कभी सजूद में, लंबे सजदे करके, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ महबूब या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला क़लीलन निस्फ़हू अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। ऐ महबूब सारी सारी रात तू सजदे ना कीता कर, सारी सारी रात ना तू खड़िया कर, कुछ आराम भी कर। कुर्बान जावा सरकार आराम ही नहीं करता, सारी सारी रात खड़े सजदे की जा रहे, क़याम की जा रहे और अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का सामान किए जा रहे। नबी का गुनाह नहीं होता, नबी मासूम होते, लेकिन अपनी उम्मत की गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में तड़प तड़प कर आप सजदे कर रहे हैं, रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। आखिर पे मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से वादा फरमा लिया, क्या महबूब ये तेरा तड़पना हमसे देखा नहीं जाता, ये तेरा रोना हमसे देखा नहीं जाता, ये गिड़गिड़ा के तेरी दुआएं करने, कभी तखलिये में, कभी जलवत में, कभी खलवत में, कभी गारे हिरा में, कभी गारे सौर में, कभी जंगों में, कभी तन्हाइयों में, हमसे देखा नहीं जाता। मांग महबूब क्या मांगता है। हमसे देखा नहीं जाता, मांग महबूब क्या मांगता है। हम तुझे राजी कर देंगे, हम तुझे राजी कर देंगे। फतर दुआ का वादा फरमा दिया, युती का रब्बू का फतर दुआ, तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तू फतर दुआ कि तू राजी हो जाए। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मकाम महमूद पर मैं खड़ा हो जाऊंगा और अल्लाह को अपना वादा याद करूंगा और कहूंगा उसकी बारगाह में, बड़े दरबार में कि मौला तूने हमसे मुझसे एक वादा किया है। तो अल्लाह फरमाएगा हाँ महबूब वादा तो किया है। तो महबूब फरमाएंगे कि मौला तू जानता है, तू दिलों के भेद जानता है, जो वादा किया था वो तू भी जानता है, फिर आज मुझे राजी कर दे। तूने जो कहा था कि तेरा रब तुझे राजी कर देगा, तो आज मुझे राजी कर दे। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा कि महबूबा सोने, पंजाबी महबूबा सोने तू दस अज तेन असी कितना राजी करे, तू दस जिवें तू राजी होना तेन अज उदा ही राजी कर अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहा। एक उम्मती भी जहन्नम में रहा, मैं अपने सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह मुझसे वादा नहीं कर देगा। काना वादा मफूला, अल्लाह के वादे सच्चे हैं और अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाह फरमाएगा महबूब मैं तुझे राजी कर दूंगा, लेकिन तेरे उम्मतियों ने
جو کرتوتیں کی ہیں ان کی سزا پا کر جہنم میں آخر مرہ ان کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا. باقی ساری قومیں جہنم واصل رہیں گی اور جہنم میں سڑتی رہیں گی ساری زندگی کے لیے. لیکن حضور کا صدقہ، حضور کا وسیلے کا صدقہ، حضور کی شفاعت کا صدقہ کہ میرے آقا کا امتی اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پا کر بھگت کر آخر مرہ وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. دوسروں کے نصیبوں میں یہ بات نہیں ہوگی. وہ جہنم میں ہوں گے تو جہنم میں ہی ساری عمر ان کی حیات جاودانی جہنم میں رہے گی. لیکن میرے آقا کی امت کا جو امتی ہے یہ گناہوں کی سزا پا کر اپنے اپنے گناہوں کی سزا پا کر خالی نہیں جائے گا. یہ مت سوچیں کہ چلو حضور نے شفاعت تو کر ہی دینی ہے، گناہ کر دو جتنے کرنے. یہ بات نہیں. گناہوں کی سزا ملے گی، نیکیوں کی جزا ملے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کی نیکی کی جزا ملے گی اور ذرے ذرے کی برائی کی سزا ملے گی. لیکن آخر پہ حضور کا امتی سرکار کے صدقے اور سرکار کے وسیلے جلیلے سے جہنم میں اپنے کیے کی سزا بھگت کر جنت میں وہ ابداً چلا جائے. میں نے اپنے خطبے میں حضور کی یہ شان بتائی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ شان خدا بھی ہے اور شان مصطفیٰ بھی. هو الاول، اللہ اول ہے، ایسا اول کہ اس سے اول کوئی نہیں. اللہ آخر بھی ہے، ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی نہیں. اللہ ظاہر بھی ہے، ایسا ظاہر کہ اس سے بڑھ کر ظاہر نہیں. اللہ باطن بھی ہے، ایسا باطن کہ اس سے بڑھ کر باطن نہیں.